آ جائیں گے، قریب قریب آ جائیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر چل رہا ہے کہ ایک تو آپ امیت قرآن جو ہے اتنا بڑا ایک نا امی ہونے کے باوجود اتنا بڑا قرآن پیش کیا، تو پھر بھی اگر تم نہیں مانتے کہ ایک آدمی پڑھا بھی نہیں ہے پھر بھی اتنا معجزے والا قرآن پیش کر دیا، تو اس سے بڑی اور کون سی بات ہو سکتی ہے؟ فرمایا کہ پھر بھی اگر تم نہیں مانتے تو پھر فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں، قل آپ ان سے کہہ دیں کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، تمہارے اور میرے درمیان اللہ گواہ ہے، تمہارے اور میرے درمیان اللہ گواہ ہے. یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. یعلم ما فی السماوات، اس کو پتہ ہے میرے رسالت کا. میرے اور تمہارے درمیان گواہ کون ہے؟ اللہ ہے. اس کو پتہ ہے کہ میں اس کا رسول ہوں. تمہیں اگر نہیں پتہ تو کوئی بات نہیں. فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں قل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا یعلم ما فی السماوات والارض والذین، اس کے باوجود بھی والذین آمنوا بالباطل، وہ لوگ جو باطل پہ ایمان لاتے ہیں، اتنا قرآن پیش کرنے کے باوجود بھی والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ، وہ لوگ جو باطل پہ ایمان لاتے ہیں اور کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ. باطل باتیں تو مانتے ہیں، کفر کی باتیں مانتے ہیں، اس پہ ایمان لاتے ہیں، لیکن اللہ کو نہیں مانتے. اتنے حقائق کے باوجود بھی کیا کرتے ہیں جی؟ والذین آمنوا بالباطل، ایمان لاتے ہیں باطل پر، باطل غلط باتوں پر. وکفروا باللہ، اور اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں. اولئک هم الخاسرون، تو ایسے لوگ خسارہ میں، جو باطل پہ ایمان لاتے ہیں اللہ کو چھوڑتے ہیں، تو ایسے لوگ کیا ہے جی؟ خسارے پر ہیں، یعنی ناکامی ہے ان کی. اور پھر اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں؟ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، عذاب جلدی مانگتے ہیں کہ عذاب پھر کیوں نہیں آتا؟ ہم اگر کافر ہیں نہیں مانتے ہیں تو عذاب کیوں نہیں آتا؟ یستعجلونک بالعذاب. تو اللہ پاک نے فرمایا ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب، اگر اللہ کے علم میں عذاب کا ایک دن مقرر نہ ہوتا، اللہ کے علم میں عذاب کا ایک دن مقرر ہے، ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ایک وقت عذاب کے لیے مقرر نہ کیا ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، تو یہ عذاب اچانک آتا اور ان کو پتہ بھی نہ چلتا. لیکن اللہ نے اس کے لیے ایک دن مقرر کیا ہے. وہ کب لے کر آتا ہے عذاب؟ یہ اس کے علم میں. عذاب کب آتا ہے؟ ہاں اس نے ایک دن مقرر کیا، یا دنیا میں ملے گا یا پھر آخرت میں ملے گا. ایک دن مقرر ہے. تو فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، پھر فرمایا کہ جلدی عذاب مانگتے ہیں.
وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم جو ہے وہ کافروں کو گھیرنے کے لیے کافی ہے، جہنم سے نکل نہیں سکے گے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، جو انکاری ہے، کفر والے ہیں، جہنم نے ان کو گھیرا ہوا ہے، جہنم سے وہ بچ کر کہیں جا نہیں سکتے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایک دن آئے گا، یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم، ایک دن ان کو عذاب گھیرے گا اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی۔ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم، ایسے منکر جو ہیں، جو نبی کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے اور اللہ کے ساتھ انکار کرتے ہیں، تو فرمایا کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم، ایک دن ایسا آئے گا کہ عذاب ان کو گھیرے گا اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی۔ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور ان سے کہا جائے گا کہ اب وہ عذاب چکھو جس کا تم مطالبہ کرتے تھے، جو کام تم کرتے تھے، وہ عذاب اوپر نیچے سے جب آئے گا تو کہا جائے گا وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ تو فرمایا کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے، جو کہ جانتا ہے آسمانوں میں جو کچھ ہے، جو زمین میں ہے، اور ایسے لوگ جو کہ اللہ کو چھوڑ کے باطل پہ ایمان لاتے ہیں خسارے میں ہیں۔ عذاب جلدی نہ مانگو، عذاب ایک دن اس کا مقرر ہے، اور اگر آ گیا تو جہنم جو ہے وہ تمہیں گھیر کے رکھے گی، تم پھر اس سے نکلو گے نہیں۔ اور فرمایا کہ جس دن گھیرے جاؤ گے اوپر نیچے سے، تو فرمایا کہ پھر تم سے کہا جائے گا وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ ان سے کہا جائے گا کہ چکو اب اس عذاب کا جو کام تم دنیا میں کر کے آئے ہو۔ تو انکاری لوگوں کا دنیا میں بھی خسارہ ہے اور آخرت میں بھی خسارہ ہوگا۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔